حضرت عمرو بن عثمان مکی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دلوں کو جسموں سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ دل جسم سے پہلے پیدا کیے گئے اور روح دل سے پہلے پیدا کی گئی اور باطن روح سے بھی پہلے پیدا کیا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی جس دل روح اور باطن کو پیدا فرما چکا تو رب کائنات نے دل کو اپنے خاص محبت کے مقام میں رکھا۔ انسانی دلوں اپنی محبت کے مقام میں رکھا اور انسانی روح کو خاص قربت کے مقام میں رکھا، اپنے قرب خاص کے مقام میں رکھا، اور انسان کے باطن کو روح سے بھی آگے اپنے وصل یعنی ملاقات کے مقام پہ رکھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں پر ہم وقت اپنی محبت کی تجلی فرمائی اور روحوں پر اپنے قرب کی تجلی فرمائی اور باطن پر اپنے وصال کی تجلی فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے جب دنیا کی تخلیق کی، اس دنیا کو پیدا فرمایا، تو یہ سارے لطائف انسان میں رکھ دیے گئے۔ پھر اللہ پاک نے کیا کیا کہ ہمارے دلوں کو جسموں میں قید کر دیا، دل کو جسم میں قید کر دیا، روح کو دل میں قید کر دیا اور باطن کو روح میں قید کر دیا، ایک کو دوسرے میں قید کر دیا۔ پھر ہم لوگ زمین پر اتر آئے۔ اس وقت جب دلوں پر اللہ کی محبت کی تجلی، روحوں پر اللہ کے قرب کی تجلی اور باطن پر اللہ کے وصل کی تجلی پڑتی تھی، تو تمام انسانی روحوں کا عالم یہ تھا۔ اس نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ساری روحیں عارف تھیں، عالم ارواح میں ساری روحیں عارف تھیں، وہ بول اٹھی باری تعالیٰ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر جب یہ دنیا میں منتقل کر دیے گئے، وہ حال جس میں ہر ایک کو اللہ کی پہچان تھی، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان احسن تقویم تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور جب اس سفلی مادی دنیا میں انسان کو منتقل کر دیا گیا تو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے اسفل سافلین کی طرف لوٹا دیا گیا۔ تو جب انسان اس اسفل کائنات میں سفلی، گھٹیا، حرص بھری، لالچ بھری، نفسانی، شہوانی، مادی ماحول میں انسان کو رکھ دیا گیا تو انسان رفتہ رفتہ اللہ کو بھولتا گیا، وہ اپنے عہد الست کو بھی بھول گیا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا
کہ اس انسان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں کہاں سے آیا، میرا وطن کیا تھا، یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں نے اپنے مالک سے ایک عہد کیا تھا، یہ بھی یاد نہ رہا کہ مجھے اس کی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ وہ بھولتا بھولتا سب کچھ بھول گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے آخر پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بھول گئے ہیں، آپ ان کو یاد کرا دیں۔ فذکر انما انت مذکر، آپ انہیں یاد کرائیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ ہی تو یاد کرانے والے ہیں، آپ ہی تو یاد کرانے والے ہیں، آپ انہیں یاد کرا دیں۔ یہاں نہیں بتایا کہ کیا یاد کرا دیں، وہی جو بھول گئے، وہ سبق الست، وہ سبق عبدیت، وہ سبق محبت، وہ سبق معرفت، وہ خدا کی محبت کا سبق، خدا کی قربت کا حال، خدا کے وصل کی کیفیت، جس میں مدتوں تک انسان رہا تھا۔ فرمایا یہ سب کچھ بھول گیا ہے، پیارے آپ ان کو یاد کرا دیں۔ سو حضور علیہ السلام کی پیاری آواز پھر انسانوں کے کانوں میں گونجی، اور جن روحوں کو یاد آ گیا وہ پکار اٹھی، لبیک اللہم لبیک۔ جن روحوں کو یاد آ گیا وہ پکار اٹھی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کی ندا سنی، ایک پکارنے والے کی پکار سنی، ایک یاد دہانی کرانے والے کی یاد دہانی سنی۔ وہ میٹھی میٹھی رس بھری درد بھری آواز جو مکہ کی وادی سے اٹھی، کبھی مکہ کی گلیوں میں سنائی دیتی تھی، کبھی طائف کے بازاروں میں سنائی دیتی تھی، کبھی وہ ہرا کے غار میں گونجی، کبھی ثور کے غار میں گونجی، کبھی مدینہ کی راہوں میں گونجی، کبھی بدر و احد کے میدان میں گونجی، کبھی خندق کھودتے گونجی، کبھی طائف میں گونجی، کبھی حنین میں گونجی۔ مولا ربنا سمعنا سمعنا، ایک آواز تھی ندا دینے والے منادی کی، ہم نے سنی، اور وہ ندا دینے والا کیا فرما رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، ارے مالا اعلیٰ کو چھوڑ کر سفلی دنیا میں آ جانے والوں، تم بھول گئے؟ رب سے عہد الست کر کے یہاں آ جانے والوں، اس سے کیے ہوئے محبت کے عہد و پیمان بھول گئے؟ اس سے بندگی کا وعدہ کر کے اس دنیا میں بندگی نبھانے کے لیے آنے والوں، اس کا رب ہونا بھی بھول گئے، اپنا بندہ ہونا بھی بھول گئے۔ ان آمنوا بربکم، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، رب کو مان لو، اسے پہچان لو۔ تو جنہیں یاد آ گیا وہ بول اٹھی آمنا، ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم مان گئے۔ جنہیں یاد آ گیا وہ مان گئے، اور جو مان گئے وہ رو پڑے اور گڑ گڑا کے عرض کرنے لگے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے۔ سو جن کو رب سے یہ تعلق یاد آ گیا وہ روحیں پھر عارف روحیں بن گئیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر، کہ نماز سے بہتر میری یاد کا اور کوئی طریقہ نہیں، نماز سے بہتر میری یاد کا اور کوئی سلیقہ اور کوئی ذریعہ نہیں، نماز قائم کرو۔ سو جو روحیں پہچان گئیں، عارف بن گئیں،
حکم نماز اور حکم عبادت پا کر ان کے جسم نماز میں مشغول ہو گئے، ان کے جسم نماز میں مشغول ہو گئے، دل پھر اللہ کی محبت کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ حالت نماز میں انسان مصلی پر کھڑا ہو گیا، سراپا انسان کا مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ جن روحوں کو یاد آ گیا، جنہیں پھر اس کی پہچان ہو گئی، جو پھر اپنے وطن کی طرف پلٹ گئی، جنہوں نے پھر اپنا رشتہ محبت اپنے مولا سے جوڑنے کا فیصلہ کر لیا، جنہوں نے پھر اپنا تعلق بندگی زندہ کر لیا، وہ مصلی پر آ گئے، ان کے جسم نماز میں مشغول ہو گئے، ان کے دل اس کی محبت کی تلاش میں مشغول ہو گئے، ان کی روح اس کے قرب کی تلاش میں مشغول ہو گئی، اور ان کے باطن اس کے وصال اور اس کے دیدار کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ جب رب کائنات نے دیکھا اب یہ ہے میرا بندہ، دیکھو اس کا جسم میرے ذکر میں مشغول ہے، اس کا دل میری محبت میں مشغول ہے، اس کی روح میرے قرب میں مشغول ہے، اس کا باطن میرے وصال میں مشغول ہے۔ جب بندے کا ظاہر اور باطن ہر ایک سے کٹ گیا اور اس کا ہر لطیفہ، ہر انگ اسی سے مشغول ہو گیا، اس نے کہا اسے میری توحید کی سمجھ آ گئی۔ تو توحید یہ ہوئی کہ جس کا ظاہر و باطن ہر غیر سے کٹ کے اسی میں مشغول ہو گیا، جس کا جسم اس کی نماز اور عبادت میں لگ گیا ہے، جس کا دل اس کی محبت میں لگ گیا ہے، جس کی روح اس کی قربت میں لگ گئی ہے، جس کا باطن اس کے وصال میں لگ گیا ہے، نہ اس کے لطیفہ ظاہر کو غیر سے غرض رہی، نہ لطیفہ نفس کو غیر سے غرض رہی، نہ لطیفہ قلب کو غیر سے غرض رہی، نہ لطیفہ روح کو غیر سے غرض رہی، نہ لطیفہ سر کو غرض رہی، نہ خفی کو غرض رہی، نہ اخفا کو غرض رہی۔ جسم بھی اسی سمت ہے، جسم کا رخ اس کے کعبے کی طرف ہے، دل کا رخ کعبے کے رب کی طرف ہے۔ جس کا ظاہر و باطن ہر شے اللہ کی یاد، اللہ کی طلب، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، اللہ کی طاعت اور اللہ کی معرفت، ہر شے اللہ کی معرفت کی طرف چل پڑی، تو وہ بندہ توحید کے سفر پہ چل پڑا۔ توحید کے عاشقوں نے کہا یہ توحید ہے۔ کئی تھے جن کی توحید جھگڑے میں پھنس گئی، مناظرے میں پھنس گئی، دنگے فساد میں پھنس گئی، فتووں میں پھنس گئی۔ جنہوں نے پیا نہ تھا وہ جھگڑے میں الجھ کے رہ گئے، جنہوں نے ایک گھونٹ پی لیا تھا وہ جھگڑے چھوڑ کے اس میں الجھ گئے، مست ہو گئے اس میں۔ تو توحید کا آغاز محبت سے ہوا۔ جب اس کی محبت دوبارہ دلوں میں گھر ہو گئی تو عاشقوں نے کہا، عارفوں نے کہا یہ کوئی نئی محبت نہیں ہے، کیونکہ انہیں یاد آ گیا پہلے جو بھولے ہوئے تھے انہیں خبر نہ تھی، جب یاد آ گیا تھا اور پھر وہ تڑپے، پھر ان کے جسموں نے بستروں کو چھوڑ دیا۔ جب یاد آ گیا پھر ایک آگ لگ گئی، پھر انہوں نے بستروں کو چھوڑ دیا۔ جب وہ رات کی تنہائیوں میں بستر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، اوپر سے آواز آئی تتجافا جنوبہم عن المضاجع، دیکھو یہ میرے بندے بستروں سے پہلوؤں کو جدا کر کے میرے لیے کھڑے۔ جنہیں یاد آ گئی پھر وہ دست بستہ اپنے مولا کے در پہ سراپا قیام بن کے کھڑے ہو گئے، سراپا سجود بن کے گر گئے۔ جب ان کے جسموں کو اس نے سراپا قیام و سجود بن کے کبھی کھڑے ہوتا کبھی گڑ گڑاتے لیٹتے دیکھا، پھر وہ بولا یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یہ میرے بندے رات میرے حضور قیام کرنے اور سجدوں میں گزار رہے ہیں۔ اور پھر عاشقوں کو یاد آیا تو وہ بول اٹھے
کسی نے کیا خوب کہا کہ دل ازل سے ہے، کوئی آج کا شاید آئی ہے۔ دل ازل سے ہے، کوئی آج کا شاید آئی ہے، تھی وہ ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی۔ تھی وہ ایک چوٹ پرانی، کہیے نا، تھی وہ ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے۔ اب وہ محبت انہیں دیوانہ مار لیے پھر، انہیں چین سے سونے نہیں دیتی تھی، انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ ایک ہر وقت ایک کیفیت ہے، ایک لگن ہے، ایک آگ ہے۔ شیفتہ نے کہا شاید اسی کا نام محبت ہے۔ شیفتہ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی۔ یہ محبت جو معرفت الہی کا واحد ذریعہ ہے۔ ارشاد فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک روز ایک قصبے کے قریب سے گزرتے تھے۔ عارف لوگ ہمیشہ سے اللہ کی محبت کے طالب رہے ہیں، بلکہ اس کے عشق کے طالب رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک باغ تھا، وہاں باغ میں ایک جوان باغ کو پانی دے رہا تھا۔ آپ نے اس جوان کو باغ کو پانی دیتے دیکھا، قریب سے گزرے۔ اس جوان نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کہ حضرت آپ میرے لیے ایک دعا کر دیں۔ آپ نے پوچھا جوان کیا دعا کر دیں؟ جوان نے عرض کیا حضور اتنی دعا کر دیں، دعا کہ اللہ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ دے دے، مجھے اللہ کے عشق کا ایک ذرہ لے دے، ایک ذرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹے اللہ کے عشق کا ایک ذرہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو اس کا تحمل نہیں کر سکے گا، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس جوان نے کہا اچھا اگر ایک ذرہ برداشت نہیں ہوتا تو آدھا ذرہ لے کے دے دے۔ جوانوں یہ بات توجہ طلب ہے، کتنے جوان ہیں اس اجتماع میں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جوان بوڑھا تو رہ ہی کوئی نہیں گیا پھر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بات توجہ طلب ہے، جوانوں کے لیے خاص ہے۔ تو عرض کیا حضور پھر آدھا ذرہ عشق الہی کا لے کے دے دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کی کہ مولا اس جوان کو اپنے عشق کا آدھا ذرہ دے دے۔ پیغمبر کی دعا تھی، قبول ہو گئی، چلے گئے۔ ایک زمانہ گزر گیا، عرصے کے بعد آپ پھر اسی راہ سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ کو خیال آیا کہ اس جوان کا حال تو دیکھیں جس کو عشق الہی کا آدھا ذرہ لے کے دیا تھا، اس کا حال تو دیکھیں کیا بنا۔ اس کے گاؤں والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ جب سے آپ نے دعا کی تھی وہ تو دیوانہ ہو کر جنگلوں میں بھاگا، پلٹ کر نہیں آیا۔ آپ اس کی تلاش میں نکل پڑے، تلاش کرتے کرتے آپ نے اس جوان کو پایا۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا تھا اور آسمان کی طرف کھلی آنکھوں کے ساتھ تکتا جا رہا تھا، اور اسے دائیں بائیں کا کوئی ہوش نہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام قریب آئے، آپ نے اس کو سلام کیا، اس جوان نے آواز بھی نہیں سنی، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ آپ نے پھر فرمایا بھئی جوان میں عیسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نے تیرے لیے دعا کی تھی اس عشق کے آدھے ذرے کی، اس نے وہ بھی نہیں سنا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون کھڑا ہے اور کون کیا ہے۔ آپ کو تعجب ہوا تو اللہ رب العزت نے وحی کی اور فرمایا کہ عیسیٰ جس کے دل میں میرے عشق کا اور میری محبت کا آدھا ذرہ آ گیا ہے وہ کسی اور کی بات کیا سنے گا اور کسی اور کو کیسے پہچانے گا۔ عیسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم یہ تو آواز سنانا چاہتے ہو، اگر سر سے پاؤں تک اس جوان کو آری سے چیر دو تو اس کو تب بھی خبر نہ ہوگی۔
کیونکہ اب یہ میرے عشق کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی امت کے جوان کے عشق کا حصہ ہے، محبت الہی کی بات۔ ادھر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ حج کا موقع ہے، میں نے طواف کے دوران ایک جوان کو دیکھا، دوران طواف، اور غالباً یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کشف المحجوب، فرماتی جوان کو دیکھا، وہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا ہے، سر جھکائے، لوگ حتیم پر، مقام ملتزم پر، باب کعبہ پر کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے دعائیں ہو رہی ہیں، وہ جوان خاموش کھڑا ہے، دعا میں شریک نہیں ہوتا، اور سر جھکا کے حیران ششدر ہے۔ میں اس جوان کے پاس گیا، میں نے پوچھا بیٹے تو دعا میں شریک کیوں نہیں ہوتا؟ تو بھی دعا کر، ساری دنیا دعا کر رہی ہے۔ اس نے مجھے جواب دیا، میں کیا دعا کروں؟ میں نے پوچھا کچھ مانگ اللہ سے؟ اس نے کہا نہیں، میں شرمندہ ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کیا شرمندگی ہے؟ اب یہ جملہ سمجھنے والا ہے۔ اس نے کہا شرمندگی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مہلت دی تھی، یہ میری عمر اور میری جوانی، یہ عمر اور جوانی یہ اس نے مہلت دی تھی کہ میں اس کی طاعت کی کمائی کر لوں، مگر میں یہ مہلت ضائع کر بیٹھا، یہ مہلت ضائع کر بیٹھا، وقت ضائع کر بیٹھا، اب اس کے ضائع چلے جانے پر شرمندہ ہوں، کیا دعا مانگا؟ آپ نے فرمایا بیٹے اس وحشت سے نکل اور پھر بھی ہاتھ اٹھا اللہ کے حضور دعا کر، بہت سے لوگ ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، ان کی دعاؤں کی صدقے اللہ تجھ پہ کرم کر دے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے کہنے پر اس جوان نے ہاتھ اٹھائے، اور قبل اس کے کہ اللہ یہ کہتا اس کی لفظ اللہ کا نام لیا، ایک چیخ نکلی، گر کے تڑپا، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کا نام لیتے ہی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے آتے، سواری پہ سوار ہوئے اور لبیک کا کلمہ زبان سے ادا نہیں فرماتے، خاموش سراپا حیرت بن کے بیٹھے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور امام علی مقام، حج کا موقع ہے، یہاں تلبیہ ضروری ہے، آپ لبیک اللہم لبیک کہیں۔ فرمانے لگے لبیک اللہم لبیک کا معنی ہے حاضر ہوں مولا، میں حاضر ہوں۔ فرمانے لگے میں یہ اس لیے نہیں کہتا، ڈرتا ہوں کہ کہیں لبیک کہوں تو آگے سے جواب نہ آ جائے کہ لا لبیک، میں کہوں حاضر ہوں تو کہیں یہ جواب نہ آ جائے کہ تمہاری حاضری قبول نہیں۔ اس ڈر کے مارے لبیک کہنے کی جرت نہیں ہو رہی۔ غلاموں نے عرض کیا حضور پھر بھی کہنا تو پڑے گا، حج کا معاملہ ہے۔ آپ نے ہمت پیدا کی اور زبان مبارک سے کلمہ کہا لبیک، ایک مرتبہ کلمہ لبیک نکلا، بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے، اور حج کے جملہ ایام گزر جانے تک ہوش میں نہیں آیا۔ پچھلی رات کا پھر پہر تھا، لوگ اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے، اندھیرے میں ایک جوان کعبے کا غلاف پکڑ کر زار و قطار روتا جا رہا تھا، اور چہرے پر نقاب تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا مولا تیری ساری کائنات میں اتنی مخلوق نہیں جتنے میرے گناہ، تیری زمین پر مٹی اور ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ، اور تیری دنیا کے درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میری گناہ، کائنات میں ہر شے سے میرے گناہ بڑھ کر ہیں، میں نے زندگی گنوا دی،
اور تیری نافرمانی میں غرق ہو گیا، غفلت میں غرق ہو گیا. وہ زار و قطار یہ کلمات وہ جوان کہتا جا رہا تھا اور چیخ و پکار کے ساتھ روتا جا رہا تھا. مولا میں تیری ساری مخلوق سے بڑھ کر گناہگار ہوں، ذلیل ہوں، رسوا ہوں، مجرم ہوں. اتنا زار و قطار رو رہا تھا وہ جوان کہ قریب کھڑے ہوئے اللہ کے کچھ مقرب بندوں کو ترس آیا. انہوں نے سوچا یہ جوان شاید کوئی بڑے گناہ کبیرہ کر کے آیا، کوئی بہت بڑا گناہگار ہے، اس کی کہیں ساری زندگی گناہوں میں لت پت بیتی ہے، اس کو گناہ یاد آ رہے ہیں اور آج بڑا شرمندہ اور نادم ہے. وہ قریب آ گئے اور آگے کہا جوان ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹا، نقاب تو پلٹ، بتا تو کون ہے، اتنا بڑا گناہگار ہے. ہم بھی تیری بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم بھی تیری مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، باقی اہل تمام بھی مل کر دعا کریں گے، شاید سب کی دعاؤں سے اللہ تمہیں معاف کر دے. وہ چہرے سے نقاب پلٹنے کی کوشش کی، جب چہرے سے نقاب پلٹا تو پلٹنے والا غش کھا کے گر گیا کہ وہ سب سے بڑا گناہگار بن کے رونے والا امام زین العابدین. محبت اور خشیت کی ملی جلی کیفیت بندے کو اللہ کی معرفت عطا کرتی، اللہ کے قریب کرتی. پھر اس محبت الہی کا صلہ محبت سے دیا جاتا، محبت کا صلہ محبت سے دیا جاتا. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے جائیں گے تو کچھ لوگوں کو جنت میں پہنچایا جائے گا. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کی تواضع کرو، ملائکہ ان کو جنت میں آرام دہ جگہ مہیا کریں گے، ان کو پھل دیں گے، میوے دیں گے، شراب طہور دیں گے، خیمے دیں گے. جنت کی ساری نعمتیں ان کے سامنے لا کے رکھ دی جائیں گی انہیں خوش کرنے کے لیے. مگر کچھ لوگ جنت کی ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر خاموش کھڑے ہوں گے. ان کی آنکھوں میں ایک سوال ہوگا، چپ چاپ خاموش کھڑے ہوں گے. ملائکہ حیران ہوں گے یہ کون جنتی ہیں، انہیں نہ حوروں سے مل کر خوشی ہے، نہ قصور دیکھ کر خوشی ہے، نہ جنت کے باغات و محلات دیکھ کر خوشی ہے، نہ جنت کے چشمے پھل اور میوے دیکھ کر خوشی ہے. ساری نعمتیں فراواں ان کے ارد گرد ہیں، مگر یہ جنت اور جنت کی ساری نعمتوں سے لا تعلق ہو کر سراپا سوال اور حیرت بن کے کھڑے ہیں. یہ کیسے جنتی ہیں؟ وہ کہیں گے جنتیوں تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندو کیا چاہتے ہو؟ اس وقت بولیں گے مولا تیری جنت کی حوروں کی خیر، قصور کی خیر، تیرے جنت کے باغات و محلات کی خیر، تیری جنت کی نعمتوں کی خیر، مگر ہم نے اپنی راتوں کی نیند ان حوروں کے لیے نہیں چھوڑی. ہم نے اپنے پہلو اپنے بستروں سے جدا کیے تھے عمر بھر، جنت کے میووں اور پھلوں کے لیے نہیں. مولا تو نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا، ہم اس وعدے کے پورے ہونے کے انتظار میں کھڑے. حکم ہوگا فرشتوں پردہ ہٹا دو. ملائکہ کہیں گے مولا کس طرح ہٹائیں، یہ آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ حکم ہوگا تمہیں خبر نہیں یہ میری مجھ سے محبت کرنے والے ہیں اور میری محبت میں مجھے یاد کرنے والے ہیں، میری محبت میں سجدے کرنے والے ہیں اور میری محبت میں عمر میرے دیدار کی طلب میں گزارنے والے ہیں. پردے اٹھا دو، آج میں انہیں اپنا دیدار عطا کروں گا، میں ان کو دیکھوں گا، یہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والوں کا صلہ میرے دیدار کے سوا اور کوئی شے نہیں. انہیں اللہ کا دیدار عطا کیا جائے. محبت الہی کا صلہ اللہ کی محبت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. پھر اللہ ایسوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. محبت الہی کا صلہ محبت عبد کے ساتھ، محبت اللہ کی معرفت کا ایک دروازہ اور ایک راستہ، اور اس کے ساتھ خشیت الہی.
محبت اور خشیت دونوں انبیاء کے طریقے رہے اور اولیاء کے طریقے رہے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام بچے تھے، ابھی بچپن کا زمانہ تھا، خوف و خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ بچپن میں نوعمری کی معصومیت میں جنگلوں میں چلے جاتے، پہاڑوں کی غاروں میں چلے جاتے، سجدہ ریز ہوتے، گڑ گڑاتے، روتے، اور کئی کئی دن اللہ کی خشیت میں کھانا پینا یاد نہ رہتا۔ ایک مرتبہ اسی طرح ایک وقت گزر گیا تھا، کسی پہاڑ کی غار میں جا کر سجدہ ریز ہوتے اور روتے ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کی تلاش میں نکلی۔ معصوم بیٹے کی عادت کا علم تھا کہ غاروں میں چھپ کر دور عبادت کرتا ہے اور روتا ہے اور خشیت الہی میں ساری رات گزار دیتا ہے۔ تلاش کرتے کرتے جا پہنچی، آپ اس وقت معصوم تھوڑی عمر کے بے بچے سجدے میں گرے ہوئے رو رہے اور موت کی ایک عجیب جانچ کی کیفیت طاری ہے، میدان محشر کا تصور ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے قریب آئیں، ان کے قدموں کی آہٹ آواز آپ کے کان میں پڑی، چونکہ دھیان سارا آخرت کی طرف تھا، قیامت کی طرف تھا، موت اور حشر کی طرف تھا۔ آواز جو سنی قدموں کی تو بچپن کا عالم ہے، خیال کیا کہ شاید میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور ملک الموت سر اٹھا کے پوچھنے لگے، ملک الموت اگر روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میری والدہ میرے لیے پریشان ہوگی، میں جا کر ماں کو مل آؤں۔ وہ فرمانے لگی، بیٹا ملک الموت نہیں، یہ وہی پریشان والدہ ہے، تم کتنا وقت گزر گیا، کتنے دن کھانا پینا چھوڑ چکے ہو، مامتا پریشان ہو کے یہاں لائی ہے، اور کہا بیٹے تم چھوٹے ہو، ابھی اتنا کیوں روتے ہو، تمہیں کون سا ڈر ہے اس عمر میں؟ یحییٰ علیہ السلام کہنے لگے، امی جان یہ بتا دیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے دوزخ میں پھینکا جائے تو کیا آپ مجھے بچا لیں گی، اللہ کا فیصلہ بدلوا لیں گی؟ فرمانے لگی، بیٹا نہیں، اللہ کا فیصلہ تو میں نہیں بدلوا سکتی، میں تو اس کی قادر و مالک نہیں ہوں۔ تو فرمانے لگی، امی جان اگر قیامت کے دن آپ مجھے اس فیصلے سے بچا نہیں سکتی تو اب رونے سے بھی نہ روکیں، جو کوشش کر سکتا ہوں مجھے کر لیں۔ انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہیں، جو اپنی امتوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، جن کو اللہ پاک نے امر شفاعت عطا فرمایا ہے، انبیاء تو انبیاء جن کے غلاموں نے امتوں کی بخشش کروانا ہے، ان کی اپنی خشیت کا یہ عالم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تقوی اور طہارت کا یہ عالم کہ لوگ انہیں بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں، خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ ہر رات نماز عشاء کے بعد ان کے گھر پورے شہر کے عاشق لوگ، عارف لوگ، عالم لوگ، زاہد اور عابد لوگ جمع ہو جاتے، شہر کے علماء، زہاد جمع ہو جاتے، اور ہر رات عشاء کی نماز کے بعد گریہ و زاری کی ایک محفل ان کے گھر بپا ہوتی، اور آخرت کو اور محبت و خشیت الہی کو یاد کر کے ساری رات حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ باقی علماء اور صوفیاء روتے، اور اتنی رونے کی اور چیخوں پکار کی آواز آتی، ایسے لگتا جیسے تازہ جنازہ ہو گیا ہے، تازہ جنازہ ہو گیا، اس کے لیے رو رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے اصحاب کو، اپنے اہل مجلس کو، تلامذہ کو، تابعین اور تبع تابعین کو، اس دور کے زاہدوں اور عابدوں کو فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، صحابہ کرام کا عشق الہی میں، محبت الہی میں، خشیت الہی میں، تعلق باللہ میں اور اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے میں، اللہ کی محبت میں صحابہ کرام کا حال یہ ہو چکا تھا کہ اگر تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو تم صحابہ کرام کو دیوانہ بنا، اور تمہارا حال غفلت میں اللہ سے دوری یہ ہو چکا ہے کہ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو مسلمان۔ لوگوں، یہ حال ہے ان لوگوں کا
کہ جن کی ساری زندگی طاعت الہی میں بسر ہوتی، جن کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت الہی سے معمور ہوتا، ہمارا حال کیا ہے؟ ایک روز حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، کسی شرارتی شخص نے آپ کے صبر کا امتحان لینے کے لیے آپ سے پوچھا کہ حسن بصری بتائیے کہ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا؟ امام حسن بصری سے پوچھا آپ بہتر ہیں یا میرا کتا بہتر ہے؟ وہ رک گئے اور ایک آہ بھر کے فرمانے لگے ہاں اگر تو قیامت کے دن میں بخشا گیا، اگر میرا مالک مجھ سے راضی ہو گیا اور میرے مالک نے مجھے معاف کر دیا تو پھر تو یقیناً میں اچھا ہوں، اور اگر میں اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا تو بھئی تیرا کتا ہی اچھا ہے۔ یہ عالم کا تواضع اور انکساری کا، بندگی اور شرمندگی کا ان لوگوں کا جن سے دنیا نے بندگی اور طاعت کے سبق لیے، اور ایک ہم ہیں، ہم بندگی بھول گئے، ہماری زندگی غفلت کی نظر ہو گئی، نافرمانی کی نظر ہو گئی، ہم دنیا کے نشہ میں بد مست ہو گئے ہیں، حرص و ہوس دنیا میں غرق ہو گئے ہیں، اس سفلی دنیا کی طلب نے ہمیں برباد کر دیا ہے، حیوانوں سے بھی بدتر کر دیا ہے، نہ اللہ کی طاعت یاد رہی، نہ اس کی عبادت یاد رہی، نہ آقا علیہ السلام کی نسبت غلامی یاد رہی، نہ حضور کی محبت و اتباع یاد رہی، ہم نے دنیا کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اسرار الاولیاء میں بیان فرماتے ہیں، ایک ولی تھا، جوان تھا، شب زندہ دار تھا، بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی طاعت اور عبادت میں بسر ہوا۔ صائم الدہر قائم اللیل، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا وہ اپنے کمرے کے اندر جا کر اس نے ایک رسی لٹکا رکھی تھی چھت کے، وہ اپنے گلے میں لپیٹ لیتا اور پھر قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا اور ابتدائے شب سے آخر شب تک خدا کے حضور عبادت میں کھڑا رہتا، اللہ کی طاعت میں، تقوی میں، محبت میں، خشیت میں۔ موت کا وقت آ گیا، مثال کے قریب اس جوان نے اپنی والدہ کو وصیت کہ امی جان میری 3 درخواستیں ہیں آپ سے قبول فرمائیں۔ پوچھا بیٹا کیا؟ آج کی امی جان پہلی درخواست تو یہ ہے کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھر کے صحن میں چاروں اطراف میری لاش کو گھسیٹنا، اور گھسیٹ کر ساتھ یہ کہنا کہ جو لوگ اللہ کی طاعت اور عبادت سے بھاگ کر نافرمان ہو جاتے ہیں ان کا حشر انجام یہ ہوتا ہے۔ میری لاش کھینچنا اور کہنا اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا حشر یہ ہوتا ہے۔ دوسری درخواست یہ کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیں کہ لوگ میرا چہرہ دیکھنے کے لیے آئیں گے اور معلوم نہیں وہ دیکھا جانے کے قابل ہوگا یا نہیں۔ تیسرا یہ کہ جب مجھے دفن کر لیں تو کچھ دیر میری قبر پہ کھڑے رہیں، آپ نیک ہیں، جب عذاب والے فرشتے مجھے عذاب دینے کے لیے آئیں تو شاید آپ کے قدموں کے طفیل معافی ہو جائے۔ یہ درخواست، یہ ہے خشیت الہی۔ اس کے بعد جب روح قفس انسلی سے پرواز کر گئی تو ماں نے محض تعمیل ارشاد کے لیے ایک ہلکی سی رسی بس گلے میں ڈالی تاکہ میں بیٹے کی اس خواہش کو پورا کر دوں۔ ابھی وہ دھاگا سا گلے میں ڈالا ہی تھا کہ آواز آئی، بارگاہ الوہیت سے ندائے غیب آئی، فرمایا کہ خاتون اس کے گلے سے رسی نکال لے، یہ تو خدا کا دوست تھا، یہ خدا کا حبیب تھا، اور خدا کے دوستوں کی شان بڑی اونچی ہوتی۔ معزز حاضرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت مبارک جو اپنے عمل سے امت کو دکھائی اور بتائی
محبت الہی اور خشیت الہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ خشیت الہی اور محبت الہی میں آقا کا عالم یہ تھا کہ جب نماز اور عبادت کا وقت ہوتا آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا اور حالت اتنی اس نوبت کو پہنچ جاتی کہ ہم آپ کو پہچان نہ سکتے اور آپ ہمیں پہچان نہ سکتے۔ جب رات چھا جاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر چھوڑ کر قیام و سجود کے لیے محو ہو جاتے اور اس قدر روتے کہ آپ کے سینہ اقدس سے اللہ کی خشیت میں روتے روتے ہنڈیا کے ابال کی سی آواز آتی اور آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک کئی بار تر ہو جاتی۔ یہ رات تھی شعبان کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا بستر خالی ہے۔ اندھیری رات میں اٹھ کے تلاش کرنے نکلی، دور جا کے دیکھا تو آپ سجدے میں ہیں اور گریہ و زاری کا ایک عجیب عالم ہے۔ آپ قریب گئی تو آقا نے پوچھا من اے آنے والے تو کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو جب آپ جواب دیتی ہیں انا عائشہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں عائشہ ہوں۔ حضور علیہ السلام بولے من عائشہ، عائشہ کون؟ آپ کانپ اٹھی اور کانپ کر عرض کرنے لگی عائشہ بنت ابی بکر یا رسول اللہ، حضور میں حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ یہ جرأت نہ ہو سکی کہ عرض کروں کہ آپ کی زوجہ، ہمت نہ ہو سکی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون؟ پھر تڑپ گئی، عرض کیا ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، حضور ابو بکر جو حضرت ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، فرمانے لگے من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون؟ حضرت عائشہ گھبرا کر پلٹ آئی، سمجھ گئی کہ اب معیت الہیہ میں اور تعلق الہیہ میں اور قربت الہیہ میں آقا پر وہ کیفیت جاری ہے کہ کائنات میں کسی کی پہچان نہیں۔ حضور علیہ السلام جب گھر تشریف لائے، یہ رات کا وقت تھا، اگلے دن افاقہ تھا حالت سے، عرض کیا حضور رات یہ عالم تھا آپ کا، تو میں گھبرا کے پلٹ آئی۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ مجھے کبھی کبھی اپنے رب سے معیت خاصہ کی ایک گھڑی نصیب ہوتی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں قربت خاصہ کا ایک مقام نصیب ہوتا ہے، اور جب میں اس خاص معیت الہیہ کی گھڑی میں ہوتا ہوں نہ کوئی مقرر فرشتہ میرے اس مقام کو پا سکتا ہے اور نہ کوئی برگزیدہ نبی اور رسول میرے مقام کو پا سکتا ہے۔ اس وقت نہ کوئی مجھے پہچان سکتا ہے نہ میں کسی کو پہچان سکتا ہوں، بس ایک میں ہوتا ہوں اس خدا۔ یہ معیت الہیہ کی وہ گھڑی دراصل زمین پر کعبہ قوسین بپا کر دیا جاتا ہے، وہ جو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کا وہ مقام تھا کہ جب مقام بھی نیچے رہ گیا، جب لا مقام بھی نیچے رہ گیا، عالم ناسوت نیچے رہ گیا، عالم جبروت نیچے رہ گیا، عالم ملکوت نیچے رہ گیا، عالم لاہوت نیچے رہ گیا، عالم ہاہوت نیچے رہ گیا، جب کعبہ قوسین بھی نیچے رہ گیا، ادھر عبد تھا ادھر معبود تھا، نہ کسی کا وہم و گمان ادھر تھا، نہ کوئی بشریت تھی نہ نورانیت تھی، ادھر مصطفیٰ خدا کو تک رہے تھے، خدا مصطفیٰ کو تک رہا تھا۔ اس مقام پر رب نے فرمایا میرے حبیب کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ معیت الہیہ میں یہ وہ گھڑی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو صرف ایک شے مانگتا، کوئی اور ہوتا تو صرف ایک ہی شے مانگتا، اور وہ یہ کہتا مولا اپنے اتنا قریب کیا ہے اب پلٹ کر نہ بھیج، اب واپس دنیا میں نہ بھیج، اب دنیا کے اس مادی ماحول کو نہ بھیج۔ پتھر لگتے تھے یہاں، تانوں کے تیر برستے تھے یہاں، کوئی اور ہوتا تو کہتا مولا اپنا بے حجاب دیدار کرایا ہے، اپنی قربت خاصہ کی شراب پلائی ہے، اپنا جمال اور رخ زیبا اور حسن لازوال دکھایا ہے مولا، اس کعبہ قوسین او ادنی کی گود میں بٹھا کر اب واپس نہ دے۔ کوئی اور ہوتا تو یوں عرض کرتا، مگر اللہ نے پوچھا محبوب یہاں آ کر کیا مانگتے ہو؟ عرض کہ حضور اپنی امت کی بخشش مانگتا، امت کی بخشش مانگتا۔
اس امت کے لیے واپس دے، امت کی سلامتی مانگتا، وہاں سے امت کی سلامتی کی خاطر حضور پلٹ آئے۔ تو رب نے کرم یہ کیا کہ محبوب تو امت کی خاطر زمین پر واپس جا رہا ہے، اس قرب کو چھوڑ کر زمین پر جا رہا ہے، جا محبوب تمہیں امت کی سلامتی بھی دیتے ہیں اور زمین پر تجھے کعبہ کو حسین دیتے ہیں۔ اب تو جہاں جائے گا محبوب، جب تیری طبیعت چاہے گی تو پھر نماز میں آنا، اللہ اکبر کرنا مصلی پر، ادھر نماز قیام اور سجود میں تیرا سر سجدے میں ہوگا، ہر سجدہ تیرا پھر کعبہ کو حسین بن جائے گا، ہر سجدہ تیرا مقام ادنا بن جائے گا۔ محبوب یہ جلوے، یہ قربتیں، یہ لذتیں، یہ حلاوتیں، یہ کیفیتیں جو آج اس گھڑی تجھے عطا کی ہیں، جا امت کی بھلائی کی خاطر، جب سجدے میں جائے گا ہم تجھے پھر اسی مقام پر لے آئیں گے۔ سو جب کبھی حضور کو کعبہ قوسین کی یاد ستاتی تھی، کعبہ قوسین کی یاد ستاتی تھی اور مقام ادنا کی یاد آتی تھی، وہ حضرت بلال کو کہتے ارہنا یا بلال آؤ، اذان کہو، ہماری روح تڑپ رہی ہے، اذان کہو جلدی جلدی تاکہ ہم نماز شروع کریں۔ تو جب نماز پڑھے جس مصلی پر ہو، روح مقام کعبہ قوسین ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس معراج کا حصہ امت کو بھی دے دیا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ معراج المؤمنین، میری امت کی معراج نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اگر لوگوں تم بھی قربت الہیہ کا لطف پانا چاہو، تم بھی مائیت الہیہ کا کیف پانا چاہو، تم بھی اس کی بارگاہ قرب میں پہنچ کر اس کی عنایتوں کی لذت اور حلاوت اور چاشنی دیکھنا چاہو تو نماز ہے۔ خشیت اور محبت کی کیفیت میں، خشیت اور محبت کے حال میں اس نماز میں چلے جایا کرو، تمہیں بھی معراج کے کچھ انوار مل جائیں گے۔ اور پھر خاص طور پہ آقا یہ بھی بتا دیجئے نماز کس وقت کی؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے بھی وہ خاص قربت معراج کی رات کو دی گئی تھی؟ یوں تو ہر وقت کی نماز اللہ کا قرب دیتی ہے، ہر وقت کے سجدے اللہ کی قربت و معیت کا باعث ہیں، مگر لوگوں اگر نماز میں معراج کی لذت پانا چاہتے ہو تو تم بھی جب رات چھا جاؤ، جب رات کے اندھیرے چھا جائیں اور ہر کوئی سو جائے، ہر کوئی اپنے پہلو بستر سے لگا کر سو جائے، جب رات کا آرام نرم و گداز بستر پہ لیٹے رہنے کے لیے آوازیں دے رہا ہو، اگر اس معراج کی لذت چکھنی ہے اس وقت اٹھا کرو۔ اور فرمایا بے شک 2 رکعتیں ہی پڑھ لیا کرو، بے شک 2 رکعتیں ہی پڑھ لیا کرو، مگر رات کا اٹھ کر اس وقت مولا کو یاد کرنا تمہیں لذت معراج سے آشنا کر دے گا۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، راتوں کو اٹھنا نفس کو روند دیتا ہے اور بڑی سیدھی بات نکالتا ہے۔ فرمایا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، جب رات چھا جائے تو نفل پڑھا کرو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب یہی رات کی عبادت ہے، تجھے مقام محمود پہ کھڑا کر دے گی۔ فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، مسلمان تو مسلمان رہے، یہودیوں میں اہل کتاب کے کچھ لوگ تھے جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ محبت الہی اور خشیت الہی کا آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ محبت و خشیت کی لذت پانے کا وقت رات میں ہے۔ ہمارے دل اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، راتیں غفلت میں گزر رہی ہیں، لوگوں ہم کہاں جائیں، ہم کیا کما رہے ہیں؟ دن خدا کی نافرمانی میں گزر بسر گئے، راتیں غفلت میں بسر ہو گئی، اسی حالت غفلت میں موت آ جائے گی اور ہم اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل نہ ہوں گے۔ محبت و خشیت الہی کی لذت رات کے اندھیرے میں ہے، رات کے جاگنے میں ہے،
آج 15 شعبان کی رات کا جاگنا آپ کو رب کی محبت و خشیت کے لیے راتوں کے جاگنے کا پیغام دینا چاہتا ہوں. آج کی رات کا جاگنا رات کے جاگنے کا پیغام بن جائے. فرمایا میرے محبوب اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں میں. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں. اللہ مسلمانوں، سب اہل کتاب کو ایک جیسا نہ سمجھنا. لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمہ، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یتلون آیات اللہ آناء اللیل، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں تو میری آیتوں کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. وہم یسجدون، اور رات کے اندھیروں میں سجدے کرتے ہیں. تو جنہوں نے رات کے اندھیروں کے سجدوں کو اپنایا، رات کے اندھیروں کی تلاوت کو اپنایا، رات کے اندھیروں میں جاگنا اور عبادت کرنا اپنایا، وہ اہل کتاب میں سے بھی تھے. رب کو ان سے محبت ہوئی. سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ایک روز پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، جو کی روٹی کا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا. کچھ زیادہ نیند آ گئی، اس رات لیٹے، فجر کے وقت اٹھے اور رات کے اندھیرے کا اٹھنا نہ ہو سکا. جب صبح اٹھے تو وحی آئی. رات کے اندھیرے میں یحییٰ علیہ السلام اٹھ نہ سکے، رات کے نفل پڑھ نہ سکے، رات کے سجدے کر نہ سکے. اسی صبح وحی آئی. اللہ پاک نے فرمایا یحییٰ کیا میرے گھر سے کوئی اور اچھا گھر مل گیا ہے؟ آئے فرمایا یحییٰ کیا مجھ سے کوئی اور بہتر ہمسایہ مل گیا ہے؟ میری ہمسائیگی سے بہتر کوئی اور ہمسایہ مل گیا، کوئی اور اچھا گھر مل گیا ہے. فرمایا یحییٰ اگر مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر تو ایک بار جنت کو چاک لے تو جنت کے شوق سے تیری چربی پگھل جائے اور تیری جان نکل جائے. اور ایک بار اگر دوزخ کو چاک لے تو دوزخ کے خوف سے تیری چربی پگھل جائے اور جان نکل جائے. ارے دوستو، یہ جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف، اس کی کیفیت تو پیغمبر کو بتائی جا رہی ہے کہ جان نکل جائے اور چربی پگھل جائے. اور تمہارے اپنے عالم یہ ہے کہ یہ تو اس کا عالم ہے، اور اگر میرے حسن کو جان لے تو کیا. راتوں کو جاگنے والے اللہ کے دیدار سے بہرایاب کیے جاتے ہیں، اللہ کے حسن و جمال سے بہرایاب کیے جاتے ہیں. اس لیے حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ ایک روز زار و قطار رو رہے تھے. کسی نے پوچھا حضرت زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں کیوں نہ روں، آنسوں کی جھڑیاں کیوں نہ گراؤں، اس لیے کہ جب رات ہو جاتی اور لوگ سو جاتے اور ہر محب اپنے محبوب کے پاس خلوت میں چلا جاتا ہے، دوست کے پاس تنہا جا بیٹھتا ہے، تو اہل محبت رات کے اندھیرے میں اٹھ جاتے ہیں اور محرابوں میں جا کر روتے اور آنسو گراتے ہیں. اور جب ان کے آنسو گرتے ہیں زمین پر، اہل محبت کے آنسو، تو ان آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ پاک جبرائیل امین کو آواز دے کے کہتے ہیں جبرائیل دیکھ میری محبت کرنے والے کے آنسو گر رہے ہیں. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ میرے کلام سے لذت پاتے ہیں اور میرے ذکر سے راحت پاتے ہیں وہ میری نگاہ میں رہتے ہیں، میں ان کی خلوت گاہوں میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی آہوزاری کو سنتا ہوں، ان کے رونے کو دیکھتا ہوں. اور فرمایا جبرائیل مجھے اپنی ذات کی عزت کی قسم، رات کے اندھیروں میں اٹھ کر میری محبت میں رونے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دوں گا اور کہوں گا میری محبت میں رونے والوں راتوں کو ٹوٹ کر آج جی بھر کے میرا دیدار کر لو. فرمایا جب اتنے بڑے وعدے ہو گئے ہیں تو میں کیوں نہ زار و قطار ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو وحی فرمائی اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں
انہیں مجھ سے محبت ہے اور مجھے ان سے محبت ہے. وہ میرا شوق رکھتے ہیں، میں ان کا شوق رکھتا ہوں. وہ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، میں انہیں یاد کرتا رہتا ہوں. انہوں نے پوچھا پیغمبر نے باری تعالیٰ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دن بھر سایوں کو اس طرح تکتے ہیں جیسے چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو تکتا رہتا ہے. وہ سورج کے غروب کا انتظار کرتے رہتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے ہیں سورج کب غروب ہوگا، رات کے اندھیرے کب آئیں گے. وہ اس طرح رات کی آمد کا انتظار کرتے ہیں جیسے پرندے اپنے آشیانوں کی طرف چشم برا ہوتے ہیں. اور جب رات چھا جاتی اندھیرا آ جاتا ہے، ہر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ خلوت گزی ہوتا ہے، اس وقت وہ بندے اپنے پاؤں کے بل میرے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، اپنے چہرے میرے سامنے زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، میری بارگاہ میں ندائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، میرا کلام تلاوت کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، میرے لیے روتے ہیں، مجھ سے منتیں کرتے ہیں، میری سماجتیں کرتے ہیں. فرمایا میرے بندو، میرے نبی، خدا کی قسم میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان کا ایک ایک کلمہ سنتا ہوں. جب وہ میری بارگاہ میں روتے اور منت و سماجت کرتے ہیں مجھے منانے کے لیے، تو میں ان پر 3 عنایتیں کرتا ہوں. کتنی؟ 3. پہلی عنایت میں اپنا نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. ارے رات کے اندھیروں میں اٹھ کر رونے والوں، محبت الہی میں رات کی تنہائیوں میں آنسو بہانے والوں، عشق الہی میں اپنا آرام تج کر دینے والوں، ہمیں کیا خبر، ہم نے تو یہ لذت چکھ نہیں دیکھی، ہم نے یہ رنگ اپنا کے نہیں دیکھا. فرمایا کہ میں پہلی عنایت میں اپنا نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں اور اپنے اسرار پر ان کو مطلع کر دیتا ہوں. وہ لوگوں کو پھر میرے راز بتاتے ہیں. پھر میں دوسری عنایت کرتا ہوں اور دوسری عنایت میں ان کا درجہ اتنا بلند کر دیتا ہوں کہ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سارا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا ایک بندہ اس سے بھی اونچا ہو. 7 زمینیں اور 7 آسمان اور جو کچھ، میں اس بندے کا درجہ اس سے بھی اونچا کر دیتا ہوں. اور تیسری عنایت یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ذات کے لطف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور خود ان کی طرف نظر التفات کرتا ہوں. اور بتاؤ جس کی طرف میں خود نظر کروں اس کا حال کیا ہو؟ جس کی طرف خود نظر کروں اس کا حال کیا ہو؟ اللہ رب العزت نے یہ کیفیتیں اس لیے عطا فرمائیں اور پھر ہم کو راتیں عطا فرمائیں تاکہ ان رات کے اندھیروں میں ہم اللہ کے لیے اٹھنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں. آج کی رات برکتوں اور سعادتوں والی رات نصیب ہوئی ہے. اس رات ایک تو اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے، مغفرت مانگنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر آج کی رات کے جاگنے کے سبب اور جاگنے کے صدقے سے عمر بھر رات کا جاگنا مانگنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری رات ہی جاگتے رہیں، نہیں، اللہ نے بھی حکم نہیں دیا، مگر عمر بھر رات کے چند لمحوں کا جاگنا مانگنا چاہیے. آج رات کا جاگنا اگر عمر بھر رات کے چند لمحوں کے جاگنے کا باعث بن جائے، اٹھنا جاگنا. مجھے یاد آ رہا ہے میں کوئٹہ میں تھا، حضور قدوۃ الاولیاء حضور قبلہ پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ بات بتائی. فرمانے لگے اگلے زمانوں میں ایک بستی میں لوگ بڑے گناہگار تھے، بڑے گناہگار تھے، ان پر عذاب آیا، ساری ارد گرد کی بستیاں تباہ ہو گئی، ارد گرد کی ساری بستیاں تباہ ہو گئی، ان میں ایک بستی بچ گئی. اس بستی کے لوگ کوئی زیادہ متقی پرہیزگار بھی نہیں تھے کہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیوں بچ گئے. کسی نے پوچھا باری تعالیٰ اس بستی کو تو نے کیوں بچا لیا؟ اللہ پاک نے بھی فرمائی کہ اس بستی کے لوگ رات کو جاگتے ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں. رات کو اللہ کے ذکر کے لیے جاگنا
اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان چند لوگوں کے رات جاگنے کے باعث پوری بستی کو عذاب سے اللہ پاک نے بچایا۔ کراچی بالخصوص اور پاکستان پورا بالعموم عذاب کی لپیٹ میں، اللہ کی ناراضگی کی لپیٹ میں۔ ویسے تو پوری امت مسلمہ عذاب میں۔ بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کوئی فارمولہ، کوئی معاہدہ، کوئی سیاسی کاوش میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عذاب سے ہم کو بچا نہیں سکتی۔ سارے راستے پیدا ہو جائیں گے، بچانے کا ایک ہی راستہ ہے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کی راہ پر آ جائیں، اللہ کے حضور گر پڑے، اپنے گناہوں کی اجتماعی طور پر توبہ کریں اور نافرمانی کی روش ترک کر دیں۔ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، ہم نے دین اسلام سے بے وفائی کی ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو جھٹلایا۔ لوگوں، اس کراچی کی بستی میں امن بحال کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کی راہ کی طرف لے آؤ۔ راتوں کو اٹھو، کچھ سجدے اللہ کو حضور کرو، کچھ آنسو اللہ کے حضور گراؤ، اللہ کی بندگی کی طرف لوٹو، اس سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑو، اسے بناؤ، وہ راضی ہو گیا، سارا امن بحال ہو جائے گا، شر خیر سے بدل جائے گا۔ بڑے سے بڑے طبقے شر قائم کرنے والے چاہیں گے بھی تب بھی شر قائم نہ ہوگا اگر اللہ نے خیر عطا کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ خیر معطل کر دی گئی ہے، خیر معطل کر دی گئی ہے، رحمتیں روک دی گئی ہیں۔ روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، توبہ کریں، اور عارضی توبہ ایک رات کی نہیں، دائمی توبہ کریں، اپنے اعمال و احوال کی اصلاح کر لیں، رب کا سچا بندہ بن جائیں، بندگی کی راہ پر چل پڑیں، آقا کی غلامی کا حق ادا کریں، اور ایک رات کو اٹھ کر چند قطرے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہانے کا طریقہ کا رحمتیں بحال ہو جائیں، اللہ کا فضل نصیب ہو جائے گا، اس کی برکات نصیب ہو جائیں گی، اور نہ صرف کراچی بلکہ پوری سرزمین پاکستان اللہ پاک کی رحمتوں سے سرسبز و شاداب ہوگی۔ یہ آج کی رات کے جاگنے کا پیغام تھا کہ اللہ کے حضور دعا بھی کریں، عزم بھی کر لیں کہ عمر بھر جتنے دن زندگی کے بقیہ ہیں جو گزر گئے وہ گنوا دیے گئے، ضائع ہو گئے، اس پر شرمندہ ہوں۔ آئندہ زندگی رات کے چند لمحے اللہ کے لیے اٹھنے، بسر کرنے، رونے کی نظر کر دیں، اور اپنی پوری زندگی کے طور طریقوں کو اللہ کی بندگی اور حضور علیہ السلام کی غلامی کے تابع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما